اور ظالموں، مزید کتنا اس ملک کو کھیلنا ہے، مزید کتنا اس ملک کو لوٹنا ہے، مزید کتنی اپنے لیے رسوائی مول لینی ہے، مزید کتنا اپنے لیے ذلت کا سامان جمع کرنا ہے۔ ہیکر نے اشارہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی وقت عمران خان اور سردار تنویر الیاس کی آڈیو لیک ہو سکتی ہے۔ پکچر تو ابھی شروع ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان نے اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے جو سائفر کا ڈھونگ رچایا وہ اب تک جاری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب سائفر کے پیچھے چھپی ساری کہانی کے آفٹر شاکس آنے شروع ہو گئے۔ ابھی تو فلم بہت باقی ہے۔ ظالم ہیکر نے اشارہ بھی دے دیا کہ کچھ نئی آڈیوز اور نئی ویڈیوز بھی جلد آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آج ہی آ جائیں، ہو سکتا ہے کل آئیں، لیکن کسی وقت بھی آ سکتی ہیں۔ جن لوگوں نے سیاست کو دھندا بنایا وہ بے نقاب ہونا شروع ہوئے، جن چہروں نے لوگوں کا استعمال کیا وہ سامنے آنا شروع ہوئے، جن لوگوں نے اس ملک، اس قوم، یہاں کے لوگوں کا مذاق بنایا اب ان کا اپنا مذاق بننا شروع ہوا۔ کس طرح اس ملک میں منافقت سے لپٹے جسم کو مذہب کی چادر پہنائی جاتی ہے، ان سب کو پتہ چل چکا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ان کی ڈٹائی اس بات کی گواہی ہے کہ ابھی تک ان کا پیٹ نہیں بھرا، ابھی مزید ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بننا ہے انشاءاللہ۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والے اب خود کیچڑ میں لت پت ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے لہجے میں دیکھیں تکبر اور ناک کتنی باقی ہے۔ بند کمروں میں شاید ہی اپنے چہروں کو ٹٹول کے شرم سے ڈھونڈتے ہوں گے، لیکن قوم کے سامنے تو ابھی مزید شرمندہ ہونا باقی ہے۔ ابھی بھی یہ اپنا چہرہ اور دامن صاف کرنے کی بجائے ان لوگوں کو، ان صحافیوں پہ غصہ کر رہے ہیں جو ان کو آئینہ دکھاتے ہیں۔ اور ظالموں، مزید کتنا اس ملک کو کھیلنا ہے، مزید کتنا اس ملک کو لوٹنا ہے، مزید کتنی اپنے لیے رسوائی مول لینی ہے، مزید کتنا اپنے لیے ذلت کا سامان جمع کرنا ہے، مزید کتنے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ ابھی تو میں نے سائفر پہ آئی ہوئی تیسری آڈیو کا پول کھولنا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ تحریک انصاف تحریک فساد کیوں چلانا چاہ رہی ہے، اچانک سے ان کے ہاتھ پاؤں کیوں پھول رہے ہیں، اسلام آباد کے آس پاس کوہرام کیوں مچا ہوا ہے، اتنا غصہ اور بوکھلاہٹ کس بات کی ہے، مزید کون سی آڈیوز آ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد آنا ہے فساد برپا کرنے والی تحریکوں کو دی گئی فائنل وارننگ پہ۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ عمران خان سے چہرے سے کس طرح ایمانداری کا نقاب اترا وہ تو آپ خود کافی دن سے سن رہے ہیں، لیکن ہر آڈیو لیک کے ساتھ ملک کے ساتھ اور قومی سلامتی کے ساتھ اور اداروں کے خلاف جو سازش کی گئی وہ بھی سامنے آتی جا رہی ہے۔ سائفر آڈیوز کی تیسری قسم یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے۔ کیا سپون فیڈ کرنا ہے؟ اس کا اقرار خود ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم میں سے کوئی کہتا تو ان سیاسی مداریوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا۔ آڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرٹائل گراؤنڈ ہو چکا ہے، اب عوام کے دماغ کو معاف کر دو، ان کے ساتھ خوب کھیلو، وہاں میر جعفر اور میر صادق کے نعروں کی کاشتکاری کرنا شروع کر دو، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب ختم کر دو، اور ہم جہاں جائیں گے وہاں ہمیں صرف وہی سننے کو ملے گا جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ انہیں امریکہ کی غلامی کا منجن بیچ کر اپنی ذہنی غلامی میں لے آؤ۔ یہ کام صرف ایک ہی سیاسی ٹولہ سر انجام دے رہا تھا۔ اسد عمر صاحب یہ پٹی پڑھا رہے تھے کہ اگر ہم یہ سارا ڈرامہ پورا ایک ہفتہ رچا لیتے یا پہلے رچا لیتے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ فائدہ ہو جاتا۔ شیریں مزاری ساتھ ساتھ پورے ڈرامے کی منظر کشی کر رہی ہے، عمران خان کی مدح سرائی میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی ہے کہ مبارک ہو ذل الہی۔ آپ کی سازش کے ڈرامے نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی ہے۔ ہر ملک میں آپ کی سازش کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ہر بڑی نیوز ایجنسی آپ کے گرد گھوم رہی ہے، پوری دنیا کی توجہ اس وقت آپ کی طرف ہے کہ آپ کب آخر ایک نیا چاند چڑھائیں گے۔ لیکن آپ اس ملک کی اور اس ملک کی سیاست کی قسمت دیکھیں کہ خط کے ساتھ کھیلنے سے لے کے فوج کے خلاف بات کرنے تک، میر جعفر، میر صادق کے لقب بانٹنے تک، اور کیا اس ملک کے ساتھ برا کیا جا سکتا ہے، ہر حد تک لے جایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اب بھی اس ملک میں اسی سرزمین پر بغیر کسی شرم و حیا کے دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کے کرتوتوں کی سزا آج پاکستان کو بھگتنا پڑ رہی ہے۔ ان کی سیاست ایک پورے صوبے کو کھا گئی۔ حالات اتنے برے چل رہے ہیں کہ اساتذہ اور سرکاری ملازمین کے خلاف مقدمے درج کرنے پڑ رہے ہیں۔ احتجاج میں لوگوں کے سر پھٹ چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس ملک کے ساتھ کھیلنے سے باز نہیں آ رہے۔ جلسوں میں اداروں کے خلاف جو نعرے لگائے گئے اس کی حقیقت بھی سامنے آ چکی ہے۔ یہ سارا کھیل مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ جاری، پوری سوشل میڈیا کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو دن رات لوگوں کے ذہن میں نیوٹرل میر جعفر، میر صادق کے الفاظ فیڈ کرتی ہے، جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ تمہارے اصل دشمن کون ہے اور پھر کس طرح اپنے ہی مخالفین کے خلاف مہم چلائی گئی۔ اب اس کے سارے تانے بانے آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے۔ اب تو آپ کو بات سمجھ آ گئی نا کہ جس امریکی کمپنی کو $50,000 $50,000 مہینہ دیے جاتے ہیں،
آخر وہ کام کیا کرتے ہیں؟ کن کے خلاف ٹرینڈ چلاتے رہے؟ ابھی ایف آئی اے نے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی جس میں پاکستان کی افواج کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا اور فیک نیوز کی ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ جن جن لوگوں نے آرمی کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم چلائی اور ان تمام ذمہ داران کی فہرست اس میں ہے۔ 700 کے قریب صفحے ہیں اس رپورٹ میں، اور آپ ذرا سے ایک باری پوری پڑھ کر تو دیکھ لیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ہر دوسرے صفحے پہ جس شخص کی تفصیل ہوگی اس کا تعلق تحریک انصاف سے نظر آئے گا۔ یا تو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل سے ہے یا ان کا کوئی کارکن ہے، اور جو طے و باتوں میں آ کے ان کی گندی سیاست کی نظر ہو گیا۔ نہ جانے کتنے ایسے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو نہ سمجھی میں اس مہم کا شکار ہوتے رہے۔ ان کے مستقبل تک ان کی سیاست کھا گئی۔ ان پر اب جو کیس ہوں گے، ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی، تحریک انصاف کا تو کوئی لیڈر آ کے ان کی پیروی کرے گا، نہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جواب ہم سب کو پتہ ہے۔ ان میں تو پہلے اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ ہر بندہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے شہباز گل کا بیان ہی نہیں سنا، کیونکہ ان کی فطرت میں ہی لوگوں کو استعمال کر کے پھینکنا ہے۔ ہیکر نے اشارہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی وقت عمران خان اور سردار تنویر الیاس کی ویڈیو لیک ہو سکتی ہے، یا آڈیو ہو سکتا ہے۔ عمران خان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی آڈیو آ جائے۔ سردار تنویر الیاس کے تحریک انصاف پر بڑے احسان ہیں، بڑے بڑے جلسے کروائے، فنڈز دیے الیکشن لڑنے پہ۔ سردار تنویر الیاس نے بڑا پیسہ بہایا، اور اگر یہ آڈیو آئی تو غضبناک ہوگی۔ ہیکر کے مطابق ایک ہنگامہ کیس ویڈیو بھی منظر عام پہ آ سکتی ہے جس سے ملک کی سیاست کے دور و دیوار تک ہل سکتے ہیں۔ لیکن آڈیو لیک کے سارے گھن چکر میں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ اب تک کسی نے بھی ان تمام آڈیوز کی کوئی نفی نہیں کی، نہ ابھی تک کسی نے یہ کہا کہ ان آڈیوز کا فورینزک کروانا ہے، نہ ہی کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات یہاں سے کاٹ کر وہاں جوڑی گئی، نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ہے۔ وہ کالے کرتوت تو ہیں ہی اتنے واضح کہ اگر یہ چاہیں بھی تو اسے غلطی ثابت کر سکتے ہو۔ دوسرا، جو ہر بات پٹیشن دائر کرنے پہنچ جاتے تھے، اس بار تو یہ وہاں پہ بھی نہیں چاہ رہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو بھانڈا تو ہمارا پھوڑنا ہے، اور بیچ چوراہے میں یہ آنڈی پھوڑنی ہے، لہٰذا مزید رسوائی مول لینے سے بہتر ہے اس پہ خاموش رہا جائے۔ اب صرف ایک ہی حل رہ گیا، وہ ہے لانگ مارچ، بلکہ ایسے کہیں کہ فساد مارچ۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اب اس مارچ کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی پھکی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو اس مارچ کا کیڑا اپنی طبعی موت مرے گا یا آرام سے بیٹھ جائے گا، کیونکہ آرمی چیف نے واضح پیغام دے دیا کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی جتھا، وہ چاہے سیاسی ہو، کوئی دوسری قسم کا، اسے کسی صورت اس ملک یا اس کی معیشت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ پاکستان میں کون اس گھنونے کھیل میں ملوث رہا ہے، کون اس ملک میں ماضی میں بھی دھرنے دیتا رہا، کس نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر ملک کو ڈیفالٹ کروانے کی سازش کی، کون مستقل کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح انتشار پیدا ہو، کون اپنے جلسوں میں عوام کو بار بار اکسا رہا ہے کہ مر جاؤ مٹ جاؤ میرے لیے، میری سیاست کے لیے، جتنے مرضی منصوبے بنا لیں۔ ان کی ہر سازش بے نقاب ہوگی، ہر گیم الٹی پڑے گی، ہر تدبیر بیکار ہوگی، کیونکہ پکچر تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔